میں ابھی کراچی میں چند مہینوں پہلے ایک بڑی گیدرنگ میں بیٹھا جہاں ایک جنازہ تھا، جہاں کراچی کے بلکہ پاکستان کے ٹاپ لوگ بیٹھے تھے جو مالی لحاظ سے بہت افلوئنٹ ہیں، دنیاوی لحاظ سے بہت اوپر ہیں۔ تو ذرا بات ہوئی حالات پہ، کیونکہ آج کل لوگ مجلسوں میں بیٹھ کے کبھی حکمرانوں کو کوستے ہیں، کبھی آرمی کو کوستے ہیں، کبھی پولیس کو کوستے ہیں، کبھی سیاستدان کو کوستے ہیں۔ وہاں بھی یہ حالات شروع ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ آپ لوگ کیوں پریشان؟ کہتے ہیں صحیح میں حالات بہت خراب ہیں۔ میں کہا حالات تو خراب ہیں، حالات ڈسکس ہوئے تو جو سب سے زیادہ بول رہے تھے بھائی، میں نے کہا آپ ابھی کس گاڑی میں آئے ہیں؟ کہا میرے پاس لینڈ کروزر ہے۔ میں کہا کتنے کی ہے؟ کہا 4 کروڑ روپے کی ہے۔ حالات بہت خراب ہیں ان کے، 4 کروڑ روپے کی گاڑی چلا رہے ہیں۔ گھڑی ان کے پاس ہاتھ میں رولیکس تھی جو 50 لاکھ کی تھی۔ حالات بہت خراب ہیں۔ 2 فون تھے جیب میں، ایک آئی فون ایک سیمسنگ، جن کی پرائس مل کے 5 لاکھ ہوتی۔ حالات بہت خراب ہیں۔ 10,000 گز کے گھر میں رہتے ہیں جس میں 20 کمرے ہیں، 24 ٹوائلٹس ہیں، 24 اے سی ہیں اور 6 گاڑیاں باہر پارک ہیں۔ حالات بہت خراب ہیں۔ دوسرے بھائی سے پوچھا، وہ مرسیڈیز ای کلاس میں آئے تھے جو 2 کروڑ کی گاڑی ہے، ان کا بھی گھر 10,000 گز کا تھا۔ حالات بہت خراب ہیں۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، حالات ان چیزوں سے صحیح نہیں ہوتے، حالات کوئی اور چیز ہے نا۔ جس فیلڈ سے میں آ رہا ہوں نا، وہاں مالی لائن کے بھی اوپر کے لوگ ہیں اور شہرت کے لائن کے اوپر کے لوگ ہیں، اور سب سے زیادہ حالات انہی لوگوں کے خراب ہوتے ہیں جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں نا، سیلیبریٹیز جن کو اللہ نے مشہور بھی کیا ہوتا ہے، مال بھی دیا ہوتا ہے۔ اکثریت نہیں، 99% یا تو ڈپریشن سے مرتے ہیں یا ڈرگز لے کے مرتے ہیں یا سوسائڈ کرتے ہیں نا۔ تو حالات اس کا نام نہیں۔ یہ جو بریگیڈیئر صاحب کام کر رہے ہیں، میرے اور بہت سارے دوست ہیں، شاہد آفریدی ہے، بہت زبردست ماشاءاللہ، اللہ اس سے کام لے رہا ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہ ہم مدد کریں۔ لیکن ایک بات آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک اتنی خوبصورت قرآن کی آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ قرآن اٹھائیں نا آپ، قرآن سے اچھی کتاب ہے، اس کو سب مانتے ہیں۔ قرآن کے شروع میں ہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب پہ شک نہ کرنا، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ تم متقی بن جاؤ، تقوی بنا لو، میں تمہیں ہر مشکل سے خود نکالوں گا، روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو پہلے دنیا میں بنی کعبہ، اور جب دین ختم ہوگا کعبہ کو اللہ اٹھا دیں گے انسان بننے کی جگہ۔ اگر ایمان تقوی نہیں ہے، قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یہ جانور سے بھی بدتر ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانور سے بھی بدتر ہے، کیونکہ سارے جانور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو درخت ہے نا، یہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم قیام میں کرتے ہیں۔ رکوع میں چوپائے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم رکوع میں نماز پڑھتے ہیں۔ سجدے میں رینگنے والے جانور کرتے ہیں، پہاڑ بیٹھ کے تسبیح کرتے ہیں۔ یہ ساری عبادت جانور بھی کرتے ہیں، ساری مخلوق عبادت فرشتے بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایمان اور تقوی کے بغیر نہ اللہ مدد کریں گے، جو آج نظر نہیں آ رہی نا۔ پچھلے سال کراچی کی بارش نے پورا کراچی تباہ کر دیا۔ 20 سال سے جو ہے پاکستان کی فصل خراب ہو رہی ہے۔ میں سندھ گیا تو پانی 850 فٹ نیچے چلا گیا، میں کوئٹہ گیا 900 فٹ نیچے چلا گیا۔ تو مجھے ان کا ہیڈ آیا کہ سعید بھائی بتاؤں، لاہور کا پانی بھی 800 فٹ میٹھا نیچے چلا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سردی آہستہ آہستہ لاتے ہیں، گرمی آہستہ آہستہ لاتے ہیں، عذاب بھی آہستہ آہستہ لاتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ دنیا میں ہم تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجیں گے، بڑے عذاب سے بچانے کے لیے۔ میری اپنی زندگی میں مجھے آسٹریلیا نیوزی لینڈ بہت پسند ہے۔ 20 سال پہلے 89 میں بھائی معین العتیق اور میں نے سفر کیا، کیا جگہ ہے۔ لیکن آج آسٹریلیا توبہ توبہ، وہاں ڈراؤٹ پڑا ہے پانی کا، گاڑی صاف نہیں کرتے پانی سے، وہاں جانوروں کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، پانی نہیں ہے، وہاں بش فائرز بہت ہیں، وہاں خودکشیاں بہت ہیں، وہاں ڈپریشن بہت ہے۔ ابھی میں نیوزی لینڈ سے بھی ہو کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریہ، مثال بیان کرو اس بستی کی۔ مثال میں اپنے پاس سے دے رہا ہوں، آسٹریلیا نیوزی لینڈ کی۔ کانت آمنۃ مطمئنہ، بڑی امن میں اطمینان میں تھی۔ یاتی ہر اس کو رغدا من کل مکان، ہر جگہ سے ان کو روزی آ رہی تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں سے کفر کیا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ فذاق اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ آج پاکستان بھی آہستہ آہستہ بھوک اور خوف کا لباس پہنا رہا ہے، اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جو روزی کا وعدہ کیا آسمان میں، نیچے سایہ اترتا ہے، سائے میں دھوکا نہ کھانا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ رِزْقُهَا، زمین کی جتنی جاندار مخلوق ہے اس کی روزی ایک اللہ کے ذمہ ہے، باپ کے بھی ذمہ نہیں ہے۔ اگر باپ کے ذمہ ہوتی
تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا پہ جانے سے 9 بیویاں بھوکی نہ ہوتی، حسن اور حسین بھوکے نہیں ہوتے۔ اگر باپ کے ذمہ ہوتی تو ابراہیم السلام وادی غیر ذی زر میں حضرت حاجرہ کو، اسماعیل السلام کو نہیں چھوڑتے۔ ہم سب کچھ کریں، گزارش یہ ہے کہ شاہد کو بھی میں نے کہا کہ ان کو ایمان و تقوی کی بھی دعوت دو، کہ کوئی کسی کی بھوک نہیں مٹا سکتا۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم سب فقیر ہو، صرف اللہ غنی ہے۔ فرمایا تم بھوکے ہو، اللہ تمہیں کھلاتا ہے، تمہارے پاس کپڑے نہیں، اللہ تمہیں پہناتا ہے۔ اللہ کو ساتھ لے لیں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اللہ کو ساتھ لے لیں، اللہ ہمیں اتنا دے گا۔ اللہ کی قسم، پاکستان پوری دنیا پھروں، ایسا ملک دنیا میں نہیں ہے۔ مکہ مدینہ اللہ کا چناؤ ہے، لیکن میرے بہت سارے دوست ہیں امریکن، جرمنی کے لوگ جو ریورٹ ہوئے مسلم، وہ کہتے ہیں پاکستان میں آتے ہیں ہمارے دل کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کے کسی علاقے میں نہیں۔ پاکستان میں صرف 2 کمیاں ہیں، ایمان و تقوی میں محنت نہیں ہے۔ جس چیز کی محنت ختم ہو جائے، دودھ پہ محنت چھوڑ دیں، دودھ پھٹ جاتا ہے، محنت کریں گے تو کھیر بن جائے گی۔ انسان اتنا قیمتی چیز ہے، جس پہ محنت کرتا ہے اس کو فون بنا لیتا ہے، لوہے پہ محنت کر کے ہوائی جہاز بنا لیتا ہے۔ بیچارے انسان نے اپنے اوپر محنت چھوڑ دی، دوسروں پہ شروع کر دی۔ تو میرے بھائیوں گزارش ہے کہ انسان بننے کی محنت، اور کوئی انسان جہنم میں نہیں جائے گا۔ کائنات کی سب سے خوبصورت چیز انسان ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لیکن جیسے ڈاکٹر بننے کی محنت ہے، جیسے انسان بننے کی محنت ہے، میں بھی محنت کر رہا ہوں۔ صرف آپ سے گزارش ہے دن میں 1 گھنٹہ نکال لیا کر بس۔ ہم گئے تھے 1997 میں غالباً انڈیا۔ میری زندگی میں پہلی دفعہ 1.25 لاکھ آدمی کے سامنے میں نے میچ کھیلا، میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ تو وسیم اکرم کپتان تھا، میں وائس کپتان۔ ہم نے گراؤنڈ کا چکر لگایا، اتنی گالیاں پڑ رہی تھی جو ہم بتا بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد پاکستان سے دھمکیاں تھی، ہار کیا ہوگے تو قتل کر دیں گے، آگ لگا دیں گے، وہ الگ دھمکیاں تھی۔ تو ہم 26 پہ 6 آؤٹ ہو گئے، 26 پہ 6 آؤٹ ہو گئے۔ اب ڈریسنگ روم میں کیا حال تھا، لیکن میں آپ کو بتاؤں وہاں گیم شپ نہیں چلتی، وہاں دل چلتا ہے۔ وسیم اکرم بہت دلیر آدمی تھا، وقار یونس، یہ گریٹ پلیئرز جتنے نا، عمران خان، سلیم ملک، جاوید میاں، یہ اپنے دل کی وجہ سے گریٹ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ محنت کی ہے، اور فرمایا کہ جس کا دل ٹھیک ہو جائے اس کا سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، جس کے دل میں فساد آ جائے سارے جسم فساد آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ما لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، نہ تمہیں مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گی، بس جو قلب سلیم لے کے آئے گا اس کو اللہ نفع دیں گے۔ میں آپ کو صرف ہارٹ بنانے کی 4 چیزیں قرآن سے بتا رہا ہوں، آدھا گھنٹہ نکال لیا کرو، مجھے دعائیں دو گے۔ میں نے امریکہ میں 14,000 کلومیٹر سفر کیا۔ جب مجمع آتا تھا نا روزانہ، میں 200-250 آدمی بیان کرتا تھا، آدھا مجمع خودکشی کے لیے تیار تھا۔ اللہ کی قسم حالات کسی کے سے، اور کوئی مائی کا لال حالات صحیح نہیں کر سکتا۔ اللہ لہ الخلق والامر، اللہ کہنا ساری تخلیق میری ہے، حکم میرا چلتا ہے۔ اگر حکمران، اچھا کوئی مجھے کہتا ہے جی آپ کے کپتان جو ہیں وہ حکم بنے اور آرمی ان کو لے کے آئیے، میں کہا بھائی یہ شرک کی باتیں نہ کرو۔ اللہ کہتے ہیں توتی الملک من تشاء، حکومت میں دیتا ہوں، اور تنزل الملک ممن تشاء، حکومت میں چھینتا ہوں۔ لیکن حکومت کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حکومت تو اللہ دیتے ہیں، حکم اللہ کا چلتا ہے۔ نمرود کو حکم دی، حکم اللہ کا چلا۔ فرعون کو حکومت دی، حکم اللہ کا چلا۔ چھری اللہ نے ابراہیم السلام کے ہاتھ میں دی، لیکن کاٹ نہیں رہی تھی کہ چھری میں اللہ حکم چلتا۔ میری آپ سے صرف گزارش ہے اس دل کو بنا لو مرنے سے پہلے۔ کیوں؟ یہ جو ہے نا اس وقت اندھا ہوا ہے، جب آدمی مرے گا نا تو پتہ کیا کہے گا؟ قرآن کہتا ہے یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش اپنی حیات کے لیے آگے سامان بھیج دیتا۔ قرآن نے اس دنیا کو حیات کہا ہی نہیں، جس میں ہم اتنا زور لگا رہے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ تو دنیا نظر کا دھوکہ ہے۔ میں نے 20 سال کی ڈبکی ماری ہے، ایک آدمی کو کامیاب نہیں دیکھا۔ قرآن کہتا ہے کہ نظر یابی ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو عقل سے خالی ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا، آنکھ تو ہے لیکن اندھی پڑی ہے۔ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہیں لیکن بہرے دل کے۔ اولئک کالانعام بل اضل، یہ جانور نہیں اس سے ہی بدتر ہے۔ یعنی جس نے دل کی عقل نہ کھولی، یہ جو عقل ہے سرولی، یہ بہت بیکار ہے۔ میرے والد صاحب 83 سال کے ہیں، پنجابی ہیں، لاہوری ہیں۔ لاہور کا مطلب ہوتا ہے لاہور، ہور لے کے لاہور، تو پنجابی میں لاہوری، والدہ بھی پنجابن ہے اور وہ بھی ماشاءاللہ کھانے کی شوقین ہے۔ تو کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے کوئی بکری گوشت کھا رہی ہو، مر جائے گی گوشت نہیں کھائے گی، اور کبھی شیر گھاس نہیں کھائے گا مر جائے گا۔
لیکن ایک ڈیسنٹ آدمی پڑھا لکھا, میرا باپ سول انجینئر ہے, پڑھا لکھا دیندار بھی ہے, رمضان میں جلیبیاں آتی ساری کھا جاتا ہے. اب شوگر کا مریض ہے, اس سے جلیبی کنٹرول نہیں ہوتی, بکری گوشت نہیں کھاتی, شیر گھاس نہیں کھاتا, اچھا والا ڈیسنٹ پڑھا لکھا آدمی, دیندار آدمی ساری جلیبی کھا گیا. تو یہاں سے انسان بہت کمزور ہے. اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا, دل سے بنایا. دل بننے کے 4 راستے ہیں, 4 کام آپ کو بتا رہا ہوں. آدھا گھنٹہ, 15 منٹ, 1 گھنٹہ دن میں نکال لینا. پہلی چیز, روزانہ محتاج بن کے روزانہ اللہ سے ہونا سنو. یہ 2 کان ہے نا, اللہ سے ہونا سنو کہ اس کائنات میں اللہ کی مرضی کے بغیر, اللہ فرماتے ہیں میری مرضی کے درخت سے پتا بھی نہیں ہل سکتا. یہ بات کان نہیں سن رہی. آج کان کیا سن رہی ہے؟ بائیڈن یہ کر سکتا ہے, ڈالر یہ کر سکتا ہے, عمران خان صاحب یہ کر سکتے ہیں, آرمی یہ کر سکتی ہے, اور انڈیا یہ کر سکتی ہے, اور چائنا یہ کر سکتی ہے. یہ سب شرک ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ نمرود نے آگ جلائی, لیکن 40 دن آگ میں ابراہیم رہے, اللہ نے ان کا ایک بال بھی جلنے نہیں دیا. پوری دنیا کا بادشاہ تھا نمرود, ایک بچے کو مار نہیں سکا. میرے دوستو, اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی جی تم بھی صبح شام اپنے نفس کو ان مجلسوں کے ساتھ جوڑ کے رکھو جہاں صبح شام لوگ اللہ کو پکارتے ہیں. نبی کو حکم ہے, آپ بھی سنیے. گزارش ہے 5 منٹ نکال کے اس کان کو سنایا کرو. اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے, ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر, جتنی مصیبتیں تم سب پہ آتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے. اللہ تو تمہاری بہت ساری معاف کر دیتا ہے. چائنا کی وجہ سے نہیں, انڈیا نہیں, امریکہ نہیں, یہ سب شرک ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چاچا تھے, 12 چاچا تھے, 10 کلمہ نہیں پڑھ سکے, اللہ کی مرضی نہیں تھی. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی, بیوی بچہ ہدایت بھی نہیں ہے, اللہ کی مرضی نہیں تھی. نبی بھی چاہ رہے ہیں لیکن اللہ نہیں چاہ رہے تو مرضی پوری نہیں ہو رہی. تو اس کان کو ایک بات سنائیں. قرآن میں کہا عقل کیسے بنتی ہے؟ فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. جو بات کو دھیان سے سنے اور جو اس میں سمجھ آ رہی ہے اس کی اتباع کرے. اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم الالباب. یہ پکے ہدایت یافتہ عقل مند لوگ ہیں. عقل اور ہدایت ملتی ہے سننے سے. آج سچ بتا رہا ہوں, نہیں سنتے ہم اللہ کو. سارا دن دنیا دنیا دنیا. پتہ کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ گھٹیا ترین چیز, گندی ترین چیز. آج ساری فکر ہماری دنیا کی ہے. صبح اٹھتے ہیں موبائل کھولا دنیا, مسجد میں دنیا, نماز کے بعد دنیا. تو پہلی چیز, میں بھی ایسا ہی, آپ تو بہت نیک لوگ ہو, اللہ کی بات سن رہے ہو, میں تو سنتا بھی نہیں تھا. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ان شر الدواب من عند اللہ ثم البکم الذین یعقلون. کائنات کی بدترین مخلوق ہے, نہ جو اللہ کو سنتی ہے نہ اللہ کو بولتی ہے. پہلی چیز اللہ کو سن. نمبر 2, روزانہ اللہ کی تعریف کرو. اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. ابھی یہ میری تعریف کر رہا تھا نا بھائی, اللہ اس کو جزائے خیر دے, اور یہ بریگیڈیئر صاحب مجھے کتنی اچھی لگ رہی تھی. ایک صحابی ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. تو شکایت کی کہ جو نماز پڑھتا ہے سورہ اخلاص پڑھتا ہے. کہا بھائی کیوں پڑھتے ہو؟ ہمارے نبی نے پوچھا. کہا مجھے اس سے بہت محبت ہے. کہا اللہ کو بھی تجھ سے محبت ہے, تو جنت تو واجب ہو گئی تیری جنت. اللہ کو اپنی بہت تعریف پسند ہے. اللہ کے واسطے اللہ کی تعریف کیا کریں. اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا. مولوی صاحب نے آیت پڑھی نا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہاں تک تو ہم سنتے ہیں کہ میں نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا عبادت کی. آگے جو آیت ہے نا, مَا أُرِيدُ مِنْهُ, ہم نے تمہیں روزی کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا. روزی کمانا ہمارا مقصد نہیں. آج سب نے مقصد بنایا. وَمَا أُرِيدُ يَطْعِمُونَ, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا اللہ بھوکا ہے نعوذ باللہ اس کو کھلاؤ. ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین, اللہ تو بڑی طاقتور رزاق ساتھ میں. ہمارا کام ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ اتنی دے گا. یوسف سے پوچھیں, میرے سے آ کے پوچھیں کہاں سے روزی آ رہی ہے, کیسے آ رہی ہے. وہ آ رہی ہے میں نے خواب میں نہیں دیکھی ہو, اور کام میرا سال میں 1 مہینے بھی نہیں ہوتا. اللہ کا فضل ہے. اللہ کا یہ تمہارا کام نہیں ہے. اے انسان, جو روزی میں نے ذمہ لے لی ہے اس کے تو خوار کیوں ہو رہا ہے؟ تو میرے بھائیوں, روزانہ ہماری بہنیں بھائی اللہ کو بولیں. نمبر 3 چیز, تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی کائنات پہ غور کریں. یتفکرون فی خلق السماوات. اللہ قرآن میں بتا رہے عقل مندوں کی علامت, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وجنوبا. اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے بستر پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور جب تنہا ہوتے ہیں کائنات کی بناوٹ غور کرتے ہیں. اللہ کہنے قرآن میں, افلم یسیروا فی الارض, تم زمین میں کیوں سیر نہیں کرتے, فتکون لہ قلوب یعقلون بہا, تاکہ اللہ تیرے دل کی عقل کھول دے, آذان یسمعون بہا, تاکہ تیرا دل کا بہرا پن دور کر دے,
فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. خوب غور سے سن لو، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں. یہ دل کا اندھا پن، اس کی عقل، اس کا بہرا پن، چار چیزوں سے قرآن نے بتایا صحیح ہوتا ہے. اللہ سے ہونا سننا، اللہ سے ہونا بولنا، اللہ سے ہونا سوچنا اور اللہ کے راستے میں پھرنا. میرے پاس پاکستان ٹیم پچھلے سال ملی، آخری بات سنا رہا ہوں. پچھلے سال میرے پاس آئی کہ صحیح بھائی یہ بتائیں کہ 80s 90s میں عمران خان سے لے کے ماجد خان، چاہے میاں داد، وسیم، وقار، شعیب، انضمام، یوسف، اتنے بڑے بڑے کھلاڑی آئے، لیکن آج کل کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا اس کی وجہ ہے میں نے ملیح کینٹ میں کرکٹ شروع کی تھی اپنے گھر میں، گیراج میں چھوٹی سی جگہ میں جہاں 4 گاڑیاں پارک ہوتی ہیں. وہاں سے نکل کے میں اپنی گلی میں گیا، وہاں میں نے گلی میں کرکٹ کھیلی. وہاں سے اپنے محلے میں گیا، ملیح کینٹ میں کرکٹ کھیلی. وہاں سے میں زون میں گیا، وہاں سے کراچی کی ٹیم میں، وہاں سے پاکستان کی ٹیم میں، وہاں سے انٹرنیشنل. جب میں نے دنیا میں سفر کیے مختلف پچز پہ، مختلف موسم میں، اللہ نے میری کرکٹ کی سمجھ بڑھائی. گھر بیٹھ کے کرکٹ کی نالج آ سکتی، کرکٹ کی سمجھ نہیں آ سکتی. آج دین کی نالج بہت ہے، نماز پڑھنی چاہیے کتنے پڑھ رہے ہیں، فجر پڑھنی ہے کتنے پڑھ رہے ہیں، عورتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے کتنے دیکھ رہے ہیں، پردہ کرنا چاہیے کتنا پردہ ہے، سب کچھ پتا ہے. کیوں نہیں کر رہے؟ کہ یہ دل انسان کو کراتا ہے. میرا دل چاہتا ہے 15 گھنٹے کی فلائٹ لے کے امریکہ چلا جاتا ہوں لیکن 5 منٹ کی ڈرائیو پہ مسجد نہیں جا سکتا. میرا دل چاہتا ہے فجر میں فٹ ہو جاؤں، 100 کلو کا ڈمبل اٹھاتا ہوں لیکن 1 کلو کا سردی میں کمبل مجھ سے نہیں اٹھتا. انسان کا دل، ہم لاہور میں رہتے تھے، وہ ہمارے لاہوری رات کو چڑے کھانے جاتے تھے گجرانوالہ، 2 گھنٹے کی ڈرائیو. دل کر رہا ہے چڑے کھاؤ، دل چاہ رہا ہے گوال منڈی جاؤ، دل چاہ رہا ہے جاوید کی نہاری کھاؤ تو شکیل کی نہاری کھاؤ. دل نہیں چاہ رہا مسجد جانے کو، دل چاہ رہا نیا فون خرید لوں، دل چاہ رہا نئی گاڑی خرید لوں. یہ دل انسان کے جسم کا بادشاہ ہے. اس کو قرآن نے بنانے کی 4 چیزیں بتائی ہیں. اس کو سنو، اللہ سے ہونے. کیوں؟ جب تک سم میں موبائل نہیں نہ ہوگا، سم موبائل میں نہیں ہوگی، موبائل نہیں چلے گا. میں آپ کو ایک بات ہوں، میں افریقہ میں تھا، 5 شیروں سے میری بات ہوئی تھی. ببر شیر، آپ میں سے کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتا. 5 ببر شیر بڑے سائز کے. یہ مولوی بالکل چھوٹا ہے، اس سے بھی ڈبل شیر. وہ 5 اکٹھے میں اکیلا. میں نے آدھا گھنٹہ ان کو دعوت دی، توڑیاں لگائیں، ڈرایا، دھمکایا. وہ چپ کھڑے تھے. کیوں؟ کہ وہ سب پنجرے میں بند تھے، میں کھلا کھڑا تھا. اب پنجرے میں شیر کی طاقت کچھ نہیں ہوتی. اگر پنجرے شیر کا پوتا باہر کھڑا ہوتا میں اس سے بھی ڈر دیتا. شیر کی طاقت جنگل میں ہے. اس کلمے کی طاقت دل میں ظاہر ہوتی ہے، جیسے سم کی طاقت موبائل میں، بیج کی طاقت زمین میں. یہ کلمہ دل میں جائے گا جو میں نے 4 طریقے بتائے. کلمے کو سنو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی مرضی کے بغیر ساری کائنات مل جائے، ایک مچھر کا پر نہیں بنا سکتی. اللہ چاہیں تو حاملہ اٹھنی پہاڑی سے نکال دیں، اللہ چاہیں بغیر ماں باپ کے بچہ پیدا کر دیں. یہ دل کو سمجھاؤ، سن کے، بول کے، سوچ کے، اللہ کے راستے میں پھر کے. یہ 4 کام کریں گے. اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ سب ضرورت ہے، اس کو اعلیٰ درجے میں پورا کریں، اللہ آپ کی مدد کریں. لیکن ہمارا اکثر ایک ہی مقصد ہے، گدھوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، گائے بھینس کا ایک ہی مقصد ہے. ہمارا ایک مقصد ہے پوری انسانیت کو اللہ کا تعارف کرائیں. یہ پہلے نبی کرتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہ ہر عورت مرد کی ذمہ داری ہے. قرآن کہتا ہے جو 5 کام کریں گے عورت مرد، ان پہ رحم کروں گا، جو حدیث سنائی. باقی پہ کوئی رحم نہیں ہے. جو مرد عورت مل کے ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اللہ کے دین کو زندہ کریں گے، نماز کو زندہ کریں گے، زکوٰۃ کو زندہ کریں گے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت. جو 5 کام کرے گا سورہ توبہ میں ہے، اس میں مدد کریں گے. میری بیوی میری مددگار ہے. میں سال کے لیے جاؤں ماشاءاللہ اجازت ہے، کیونکہ کرکٹ میں 10 مہینے گھر سے باہر رہتا تھا، اس کو عادت ہے. تو فرمایا جو 5 کام، تبلیغ کا کام، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ اور اللہ رسول کی اطاعت، جو عورت مرد مل کے 5 کام کریں گے، بس ان پہ رحم ہے، باقی پہ اللہ کا کوئی رحم نہیں ہے. تو میری گزارش ہے کہ نیت کے درجے میں کر لیں، انشاءاللہ ایمان تقوی کو بنائیں گے، سارے کام کریں گے. اللہ آپ کی بھرپور مدد کرے، غیب سے مدد کرے، آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اپنی ذات کے علاوہ، اور آپ کو ہر شر سے بچائے. اور ایسی اور بھی اللہ تعالیٰ جماعتیں کھڑی کر دے جو لوگوں کی خیر خواہی کے کام کرے. لیکن گزارش یہ ہے، دنیا 60-70 سال ختم ہو جائے گی، آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے، جہنم کا ایک دن 1,000 سال کا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے، یہ ہمارا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ ہم آپ سب کو جزا کر دے. جزاکم اللہ خیر.